بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریتہ ابراہیم واسرائیل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ صدق الہ العالمین۔ یہ آیت سجدہ ہے، پارہ 16 سورہ مریم، اور یہ 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 58۔ یہ مسلسل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر انعام نازل کیا جو انبیاء میں سے تھے، یعنی ذریت انبیاء میں سے تھے، اور ذریت آدم یعنی حضرت آدم اسلام کے اولاد میں سے تھے، زمرہ تمام کے تمام۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور نوح کے ساتھ ہم نے کشتی میں ان کو اٹھا لیا، ان کو بچا لیا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ہم کر چکے۔ وَإِسْرَائِيلَ، اور اسرائیل یعنی نام نہیں، لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور آج کی گفتگو ہماری چوتھی شخصیت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوگی۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ، اور جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ گویا رونا اور سجدے میں گرنا یا سجدے میں جانا یہ انبیاء اولیاء اللہ کا شان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظر خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ اور آج جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ حضرت اسحاق کے دو بیٹے یعقوب اور عیسو بڑے تھے، جس کا ذکر ہم گزشتہ نشست میں کر چکے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو وہ کیا شے عطا کی جو اپنے بڑے بیٹے عیسو کو نہیں دی، یہ آج کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرتے چلیں۔ یہ 3 کتابیں میرے پاس جو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی کتاب ہے، یہ بھی قصص الانبیاء ہے، یہ ابن کثیر صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور ترجمہ مغل صاحب ہیں، اکبر مغل صاحب۔ دوسری کتاب ہے قصص الانبیاء، یہ ہے ذوالفقار علی ساقی صاحب کی۔ اور یہ تیسری کتاب ہے قصص الانبیاء، یہ بھی تالیف ہے اس کے علامہ کثیر صاحب، ابن کثیر، لیکن اس کا جو ترجمہ کیا ہے یہ ہے علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض اویسی صاحب۔ یہ 3 کتابیں آپ کی خدمت ہم پیش کر رہے ہیں مسلسل، اور اس 3 کتابوں کی خوبی بھی ہے بہت خوب، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ ہماری گفتگو میں سماعت فرما چکے۔ ابن کثیر صاحب نے صفحہ 217 میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور 218 سے 222 میں یعقوب کا، اور پھر انتقال حضرت اسحاق کا 222 میں جا کے کیا ہے۔ قصص الانبیاء جو دوسری کتاب ہم نے آپ کی خدمت پیش کی ذوالفقار علی ساقی صاحب کی، انہوں نے اپنے صفحہ کے 286 سے 288 میں اسحاق کا، اور پھر اسحاق کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا 289 سے 353، یعنی کل 64 صفحات پر مشتمل گفتگو ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا پھر 354 سے 367، اور پھر یوسف کا ذکر کیا 386 سے 68 سے 383 تک۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فوری بعد اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب کا نہیں یوسف کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ تیسری کتاب جو علامہ ابو صالح محمد فیض اویسی صاحب ہیں، یہ اپنی کتاب کے صفحہ 259 سے 264 تک اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور فوری یوسف اسلام کا 265 سے 314 نمبر، یعنی 49 پیج تک، اور پھر چند 1-2 واقعات حضرت یعقوب اسلام کے پیش کرتے ہیں۔ جبکہ یعقوب اسلام کے 12 بیٹے ہیں، ان کا اتنا تذکرہ نہیں، یوسف اسلام کو فوکس کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے آخری ایام میں اپنے فرزند صغیر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کون سی منفرد شے عطا کی جو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو نہیں دی۔ تو اس کے لیے ہم وجہ کیا تھی؟ 2 بیٹے تھے، 40 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہوئی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کی تھی کہ خدا نے کہا تھا کہ تیری نسل کو اتنا بڑھاؤں گا کہ زمین کے ریت کے مانند اور آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے. لیکن جب اسحاق کی بھی نسل سے ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو 10 سال 5 سال 10 سال کے بعد ابراہیم السلام نے تیسری شادی کی تھی قطورہ سے، اس سے 6 بیٹے ہوئے. لیکن وہ جو 6 اولادیں ہوئی تھیں ان سے کوئی نسل ابراہیم السلام کی نہیں کہلائی. وہ بنی قطورہ کے نام سے مشہور ہے، افریقہ میں آباد. دیکھتے ہیں یہ عزیزان محترم کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پر 2 بیٹے کا جو تذکرہ ہوتا ہے کہ بیٹے نہیں ہوئے تھے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو 60 سال کی عمر میں اپنی زوجہ کو دعا کرنے پر اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا. جب 60 سال کی عمر ہو گئی تو اسحاق علیہ السلام جن کی شادی حضرت سارہ کے انتقال کے 40 سال کے بعد، جب 40 سال ہو چکے تھے اسحاق کی، تو اس وقت ان کی شادی نحور اور ملکہ کی بیٹا بیتویل کی بیٹی ربیقہ سے ہوئی تھی. اور 5-10 سال تک جب اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعنی کوئی اولاد نہیں ہوئی ربقہ سے، تو حضرت ابراہیم السلام نے تیسری شادی قطورہ سے کی. جیسا ہم نے آپ سے خدمت عرض کیا، ان کے 6 بچے ہوئے تھے، اور اسحاق 40 سال کی عمر میں 20 سال اور مزید یعنی 60 سال تک وہ بانجھ تھی ربیقہ. تو اسحاق 60 سال کی عمر میں تب خدا نے انہیں جڑواں بیٹا، بڑا بیٹا عیسو اور چھوٹا بیٹے کا نام یعقوب یعنی عقب سے نکلا ہے. وہ جب پیدا ہوئے تو عیسو کے پیر کو یعقوب علیہ السلام پکڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا. اب عیسو کا پیشہ کیا تھا؟ عیسو تھے وہ شکاری کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے 2 بیٹے دیے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے اور اسماعیل باپ کے ساتھ نہیں تھے، وہ الگ تھے. ان کا بھی پیشہ شکاری رہا. اسحاق کے جب 2 بچے ہوئے تو بڑا بیٹا عیسو، اس کا بھی پیشہ شکار رہا. اور یعقوب جو تھے وہ اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ڈیرے میں رہا کرتے تھے، یعنی انتظامات امور کو سمجھتے تھے. وہ آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے. تو جناب عیسو نے 40 سال، سوال یہ ہے کہ عیسو نے کب شادی کی تھی؟ 40 سال کی عمر میں عیسو نے اپنے غیر قوم میں 2 شادیاں کی تھیں. ایک شادی اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت سے اور دوسری الیون کی بیٹی بشات سے بیاہ کی تھی. لیکن جب وہ نعمت جو یعقوب علیہ السلام کے ملی عیسو کو نہیں ملی، تو پھر وہ جا کر اپنے چچا کس سے؟ حضرت اسماعیل کے سے جا کے ملے، اور ان کی ایک بیٹی جو نبایوت کی بہن تھی ملحت، اس سے بیاہ کیا اور اسے پھر اپنی اس میں شادی کر لیا کہ یہ تو ہمارے خاندان کی ہے، تاکہ ان کو وہ نعمت جو یعقوب کو ملی تھی وہ انہیں مل جائے. تو آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ اس کا ذکر ہمیں قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے. ہاں، جو قصص الانبیاء ہے انہوں نے بھی کسی کتاب سے مرتب کیا ہے، لیکن یہ روایت کا نام دیتے ہیں ہم نے فلاں کتاب سے لکھا ہے. لیکن جتنی بھی باتیں کتاب مقدس لکھی گئی اس میں جرت چاہیے، ہمت چاہیے، ایمانی قوت چاہیے کہ ایمان میں بڑھ کر کے یہ کہیں کہ ہم نے کتاب مقدس سے لی ہے، جو قرآن شریف سے پہلے کتاب 600 سال پہلے اس کو مکمل کی جا چکی تھی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں التقوین، سفر التقوین، پیدائش، توراۃ مقدس کا پہلا سورہ، اس کی 35ویں رکوع کے 27 اور 28، 27 اور 29 3 آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے وفات کا ذکر ہو رہا ہے. اور یعقوب منبرے میں جو قریت اربع یعنی حبرون میں جہاں ابراہم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر ہو کر کے اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹے عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا. رہتے دونوں ساتھ ساتھ تھے، آمنے سامنے. تو جب باپ کا انتقال ہوا دونوں نے مل کر ان کو سپرد خاک کر دیا. یعنی کلام یہ ہے کہ اور تو خاک ہے اور خاک ہو جائے گا. اسی چیز کو قرآن شریف میں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت اسحاق کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو تیسرا سوال آ رہا ہمارے پاس وہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ کے بڑے بیٹے اسحاق کے بڑے بیٹے عیسیٰ کی پیدائش کب ہوئی؟ جی ہم پہلے پیش کر چکے تھے، جب حضرت یہ اسحاق علیہ السلام 60 سال کے تھے، 20 سال شادی کو ہو گئے تھے، اس وقت یہ جڑواں بیٹا پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ اور یعقوب۔ تیسرا سوال آپ کا، چوتھا سوال کیا گیا ہے کہ عیسیٰ کا پیشہ کیا تھا، یہ بھی ہم پیش کر چکے۔ اور وہ لڑکے بڑھے اور عیسیٰ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق عیسیٰ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربقہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ یہاں بات واضح ہو رہی کہ بڑے بیٹے کو حضرت اسحاق علیہ السلام پیار کرتے تھے اور چھوٹے کو ان کی والدہ ربقہ، اور یہی چیز دونوں چیز تھی کہ وہ چاہتے تھے ہم اس کو دے دیں، اور یہ کیا چیز؟ وہ جو نعمت، ابھی نعمت دی نہیں ہے، ابھی ہم آگے چل کر نعمت کا ذکر کریں گے۔ آج کا جو 5واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی یعقوب کے ہاتھ کون سا حق بیچا اور کیوں؟ ایک سوال، اچھا سوال کیا جس بھائی یا بہن یا بیٹے بیٹی نے کیا ہے کہ عیسیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ کون سا حق بیچا تھا اور کیوں بیچا تھا؟ تو یہ بھی تخمین اس کے 25 نقطے کی 29 سے 34 آیت ہے، لیکن ہم بہت مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور یعقوب نے دال پکائی اور عیسیٰ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیسیٰ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں، اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ یہ لال لال کیا چیز تھی؟ اب یہ پتہ چلتا آپ کو۔ تب یعقوب نے کہا کہ تو آج اپنے پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بھیج دے، یعنی بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، شکار بھی نہیں لگا اور تھک کر برا حال، اور بھوک بہت زیادہ ستا رہی تھی، شکار بھی نہیں، تھکاوٹ بھی ہو گئی، اب بھوک اتنی ستاتی کہ انسان بھوک میں بہت کچھ کر جاتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ دیکھ میں مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام کا آئے گا؟ یعقوب نے کیا کہا کہ پہلوٹے کا حق مجھے دے دے۔ اب اس نے یہ لال لال جو چیز پکائی تھی وہ تھی مسور کی دال، اس کی خوشبو ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ، تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بھیج دیا۔ تب یعقوب نے پیسیوں کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیسیٰ نے اپنے پہلوٹے کا حق کو ناچیز جانا، اس نے بھیج دیا۔ یہ علم عرفان کے نقطہ نگاہ سے ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے پہلے کہہ دیا تھا جب جڑواں بیٹا ہو رہا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ چھوٹے کے حصے میں آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسماعیل بڑے تھے اور اسحاق چھوٹے تھے، جسے قرآن میں اسحاق کہا جاتا ہے۔ اب نبوت جو ہے وہ اسحاق کے خاندان میں آئی ہے، اسماعیل کے خاندان میں نہیں آئی، وہاں ان کو الگ کر دیا تھا، یہاں یہ بھی الگ ہو گئے تھے، لیکن دونوں چیز اسحاق کی، اسماعیل کی اور عیسیٰ کی ایک ہی پیشہ تھا، وہ بن گیا۔ اتفاق دیکھیں کہ دونوں شکاری نکلے۔ اب آئیے آج کا 6واں سوال کہ عیسیٰ نے کس عمر میں اور کس قوم میں پہلا بیعہ کیا؟ یہ بھی 26ویں رکوع ہے اور اس کی 30 سے 45 آیت ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر، چونکہ وقت کی کمی کے باعث پیش کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت اسحاق نے اپنے بڑے بیٹے عیسیٰ سے کہا کہ تو شکار کر کے لا اور اس کا گوشت مجھے کھلا، بہترین گوشت تیار کر۔ لیکن یعقوب نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسیٰ۔ کیوں؟ ہوا یہ تھا کہ جب کہا کہ شکار کر کے لا اور کھلا مجھے، تو اسحاق کے اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ سے بات کر رہے تھے، جب حضرت اسحاق علیہ السلام عیسیٰ سے بڑے بیٹے سے کر رہے تو ربقہ وہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی کہ عیسیٰ جنگل کو نکل گئے اور شکار مار کر لائے۔ تب ربقہ نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلایا اور کہا کہ دیکھ جا ریوڑ میں سے 2 اچھے سے بکرے لے کر کے آؤ اور اسے ذبح کر کے ہم بہترین کھانا تمہارے باپ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے تیار کیا، اس کا جو کھال تھا وہ یعقوب کے ہاتھوں پہ رکھا، اور جب کھانا لے کے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بابا جان میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والدہ نے بڑی تیزی کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو ملے
اور حضرت اسحاق چاہتے تھے کہ یسوع کو ملے، لیکن رب العالمین وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو نبوت عطا کرتا ہے، رسالت عطا کرتا ہے، اس نے کہا، پہلے کہہ دیا کہ بڑا چھوٹے خدمت کرے گا، یعنی چھوٹے کے حصے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو اس نے یہی کیا کہ جب وہ لذیذ کھانا تیار کیا، ربکہ نے اپنے بڑے بیٹے یوسف کے نفیس لباس جو اس کے گھر کے پاس گھر میں تھے، اس اپنے چھوٹے بیٹوں کو پہنایا، یعنی یعقوب کو، اور اس کے بعد بکری کا وہ کھال اس کے ہاتھ میں لگا دیا، چونکہ یسوع کا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یسوع کہتے اس کے بال تھے جسم میں بڑے بڑے، اس سے اس کی شناخت ہوتی تھی۔ اور یعقوب وہ لذیذ کھانا تیار کیا اپنے بیٹے یعقوب، تب اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، اے باپ، اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، تو کون ہے؟ اب چونکہ بینائی حضرت اسحاق علیہ السلام بینائی ختم ہو چکی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا، پہلوٹا بیٹا یسوع ہوں۔ پہلوٹے کا حق یسوع نے پہلے بیچ دیا اس کے ہاتھ، اب اس نے اس کا سہارا لے کر کہا کہ میں تیرے کہنے کے مطابق سو اٹھ اور بیٹھ اور میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے کہا کہ تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا، یعنی شکار کیسے تو نکل لیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے خداوند تیرے خدا نے میرا یہ کام بنا دیا ہے۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا کہ اے میرے بیٹے، ذرا نزدیک آ، میں تو تجھے ٹٹولوں کہ میرا بیٹا یسوع ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گئے اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ یسوع کے ہیں۔ اور اس نے اسے نہ پہچانا، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں اس کے بھائی یسوع کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی اور اسے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا یسوع ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ حالانکہ یہ ویسے دیکھیں تو یہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے پہلوٹے کا حق بیچ چکا، اب یہ حق یعقوب کے پاس ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں یسوع۔ تب اس نے کہا کہ کھانا میرے آگے لے آؤ اور میں اپنے بیٹے کا شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل میں سے تجھے دعا دوں۔ سو اس کے نزدیک وہ آئے اور کھانا پھر کھایا اور میں پانی پیا۔ اس کے بعد باپ اسحاق نے اس سے کہا اے میرے بیٹے، اب پاس آ، میں تجھے چوم لوں۔ اسے بوسہ لیا، باپ نے ایک بیٹے کا بوسہ لیا اور اس بوسے لیتے تب اس نے کہا کہ لباس کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کے مہک کے مانی جیسے خداوند نے برکت دی کہ تیری وہ نسل کو میں برکت دوں گا۔ خدا آسمان کے اوس اور زمین کے فربہی یہ سب اناج اور میں تجھے بخشے، قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کے سردار اور تیری ماں کے بیٹے اور تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے گا۔ یہ تھا آج کا 6واں سوال۔ اب 7واں سوال، ایک عجب سوال آیا ہے کہ یسوع نے اپنے والد سے کس چیز کے لیے منت کی اور اس کا کیا جواب دیا؟ وہ یہ کہ جب یسوع وہاں سے شکار کر کے واپس آیا اور جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکے تھے تو یعقوب وہاں سے نکل چکے تھے، یعنی چلے گئے۔ اب اس کے بعد پھر یسوع آیا اور شکار سے لوٹا، اور وہ بھی جلدی جلدی لذیذ کھانے پکا کے اپنے باپ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے کہا باپ، اس نے کہا کہ ہاں کہاں؟ میرا باپ اٹھ بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے بعد اسحاق نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا پہلوٹا بیٹا یسوع ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے اس کو تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ یسوع اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بہت بڑی بلند اور حضرت ناک آواز میں چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا کہ مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھ کو بھی۔ اس نے کہا کہ تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ یسوع مسور کی دال کھانے کے لالچ میں بھوک کی وجہ سے اپنا پہلوٹے کا حق بیچ چکا ہے، اسی لیے یعقوب وہاں کہہ کہ میں یسوع ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرے پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ پہلوٹے کا حق بھی لے لیا اس نے، اور اب میری جو برکت تھی وہ بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی۔ اسحاق نے یسوع کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور وہ سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا
کہ خادم ہوں اور اناج اور میں اور اس کے پرورش کے لیے بتائی، اور اب میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب یسوع نے اپنے باپ سے کہا کہ تیرے پاس ایک ہی برکت ہے، اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھے بھی۔ یسوع چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا کہ دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کے شبنم اس پر پڑے، تیری اوقات بصری تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے۔ آئی بات کہ خدمت، بڑا خدمت کرے گا چھوٹے کی۔ اسے یعقوب کو سرداری مل گئی، نبوت مل گئی۔ جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتارے، یعنی اس کے ساتھ مدد کرے۔ اور یسوع نے یعقوب کو برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، یسوع نے اپنے بھائی کے دل میں کہا کہ میرے باپ نے اس کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اب انتقال ہو جائے گا، باپ میرا بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ عزیزو، باپ ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی بیٹے کی برائی نہیں چاہتا، لیکن کچھ باتیں جو رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں، انبیاء اور مرسلین کو عطا کی جاتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو چونکہ ملنی تھی، اس کے لیے گراؤنڈ بنائے گا، فیلڈ بنا تیار کیا گیا، بہانہ بنا کے اس نے مسور کی دال کی وجہ سے یہ سب چھوڑ دیا۔ اور اب جائیے، کیوں ماننا چاہتا تھا؟ تاکہ نبوت اس کے پاس بھی آئے، تاکہ اس کے بھی نسل میں نبوت آئے، لیکن نہیں، چونکہ اسرائیل کا نام ابراہیم علیہ السلام کے فوری بعد اسرائیل کا نام آ رہا ہے، اور اسرائیل جو تھے وہ پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب جواب میں اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تیسرا سوال، 8واں سوال ہے کہ یسوع نے دوسری شادی کیوں کی اور کس خاندان میں کی؟ یہ ایک سوال، بہت اچھا سوال، کہ یسوع نے دوسری شادی کیوں کی؟ تو پہلی شادی اس نے، میں نے بتا دیا پہلی 2 شادی کہاں کی تھی، کیوں کی تھی۔ اب تیسرا اس میں ہے کہ تیسری شادی کیوں کی؟ یسوع بڑا بیٹا، اس نے کیا کیا؟ اس نے غیر قوم میں پہلی 2 بیویاں کی 40 سال کی عمر میں، بیرہتی کی بیٹی یہودت سے اور ایلوین کی بیٹی بشاس سے۔ ان دونوں نے حضرت اسحاق اور ربقہ کو اتنا پریشان کہ ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی، اس لیے انہوں نے یعقوب کو منع کیا تھا کہ تو یہاں شادی نہیں کرنا اس قبیلے میں۔ اور تیسری شادی کیوں نے؟ یسوع چونکہ یہ بھی شکاری تھا، چچا بھی شکاری اسماعیل، وہ اسماعیل کے پاس چلے جاتا ہے، اور ان کی جو ایک بیٹی تھی ملحد، جو نبایوت کی بہن تھی، اس سے بیاہ کر کے لے آئے کہ اب تو دونوں خاندان ایک ہو گئے، تو لہٰذا اسماعیل کی بیٹی اور اسحاق کا بیٹا، اب تو نبوت ملنی چاہیے مجھے، لیکن نہیں، برکت نہیں ملی پھر بھی اسے، کیونکہ برکت یعقوب علیہ السلام کو مل چکی تھی۔ جو پہلا سوال ہم نے آپ سے خدمت پیش کیا تھا کہ باپ یعنی اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب کو کیا چیز عطا کی تھی؟ وہ تھی نبوت کی بات، وہ تھی وہ برکت، وہ دعا جو یسوع کے حصے میں نہیں آئی، جس سے اسماعیل کے حصے میں نہیں آئی، اس طرح یسوع کے حصے میں نہیں آئی۔ پھر یسوع حضرت اسحاق نے کیا کیا پھر یعقوب کے لیے؟ حضرت اسحاق نے یعقوب کو فدان آرام بھیجا، وہاں بیاہ کرے، لیکن کینانی لڑکیوں میں سے کسی کا بیاہ نہ کرے، کیونکہ یسوع کی بیویوں نے حضرت اسحاق اور ربقہ کو اس ضعیفی میں کافی پریشان کیا تھا۔ تو حضرت یعقوب اپنے ماموں لابن کے گھر چلے گئے۔ ان کی 2 بیٹی تھی، بڑی بیٹی جو بینائی میں تھوڑی سی کمزور تھی، اس کا نام تھا لیا، اور چھوٹی بیٹی اس میں راخل، وہ حسین و جمیل تھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنی چھوٹی یعنی ماموں کی چھوٹی بیٹی پر فریفتہ ہو گئے، ان سے محبت کر بیٹھے، اور جب کہا تو انہوں نے کہا بھی 7 سال تجھے میری خدمت کرنی پڑے گی۔ مفت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابن کی خدمت کی۔ جب 7 سال پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میری خدمت کی مدت پوری ہو گئی، میں نے مفت آپ کی خدمت کی، اب تو میری بیوی مجھے دے دیں، کیا ٹھیک ہے؟ تب لابن سب لوگ انہیں جب بلایا اور ضیافت کی اور وہ نکاح کر دیا، سمجھے، اور شب عروسی گزار چکے۔ صبح پتہ چلا کہ یہ تو راخل نہیں ہے، یہ تو لیا ہے، اور کیونکہ اس کی آنکھیں چندیاسی تھی، اور اس سے بیاہ کر دیا۔ لابن نے کیا کیا تھا؟ اب اس کی مدد کے لیے اپنی ایک لونڈی زلفا کے حوالے، زلفا بھی کر دیا تھا لیا کے کرتا تھا۔ لیکن یعقوب نے جب اپنے ماموں سے شکایت کی کہ ہم نے تو شادی کے لیے جو 7 سال خدمت کی، آپ کی مفت خدمت، وہ تو راخل کے لیے کی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے ملک کا دستور ہے کہ پہلوٹی سے پہلے چھوٹی کا بیاہ
نہیں ہو سکتا، پہلے پہلوٹی کا ہوگا، بعد میں چھوٹی کا ہوگا. ٹھیک ہے، تم ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزارو، پھر ہم تمہاری شادی راخل سے کر دیں گے. حالانکہ اس وقت شریعت تو تھی کہ ایک وقت میں 2 بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن تحریری شکل میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے 1 ہفتے کا بڑھایا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد راخل سے بھی بیاہ کر دیا. لیکن پھر شرط رکھی لابن نے کہ 7 برس اور تجھے میری خدمت کرنی پڑے گی. جب خداوند نے دیکھا، اچھا وہ یہ کہ چونکہ یعقوب اسلام اس کو راخل کو چاہتے تھے، لیا سے ان کو نفرت سمجھے تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، لیکن پروردگار عالم نے لیا کا رحم کھولا اور راخل کا رحم کو بند کر دیا. اور لیا جو تھی اس کے پہلے 4 بیٹے ہوئے. پہلا بیٹا روبن، دوسری بار حاملہ ہوئی، اس کا نام شمون تھا، دوسرا بیٹا ہوا. اور پھر تیسری بار حاملہ ہوئی، اس کا نام لاوی. اور چوتھی بار حاملہ ہوئی تو اس کا نام یہودا تھا. لیکن جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے اولاد نہیں ہوئی راخل سے، تو انہوں نے اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، ورنہ میں تو مر جاؤں گی. تب یعقوب علیہ السلام کا قہر بھڑکا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں؟ یہ نبوت کی علامت، اپنے پر نہیں لیتے. اب یہاں سے انہوں نے اپنے اس چیز کا آغاز کیا کہ کیا میں خدا ہو گیا ہوں جب میں تجھے اولاد سے محروم رکھا. راخل نے اور سارا میں کیا چیز مشترک تھی؟ بس یہ آخری گفتگو، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں اگلے نشست پھر حاضر ہوں گے. تو اس گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ مزید اولاد کیسے ہوئی. تو راخل اور سارا میں کیا گفتگو، کیا مشترک پائی گئی؟ سارا نے اپنی لونڈی حاجر ابراہیم اسلام کے حوالے کی تھی، جس سے اسماعیل پیدا ہوئے. اور یہاں راخل نے بھی وہی غلطی کی کہ سارا کے اس چیز کو اپنایا، اور کیا ہے کہ دیکھتی اس نے اپنی لونڈی بلہا کو حاضر کیا اور کہا کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس سے اس کی اولاد ہوگی، میری اولاد ٹھہرے گی. اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اس کو دیا، اس کی بیوی بنی. یعقوب اس کے پاس گئے اور بلہا حاملہ ہوئی، اس کے بیٹا ہوا. راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا ہے اور مجھے ایک بیٹا بخشا، اس کا نام دان رکھا. جب دوسری بار وہ جو کنیز تھی بلہا وہ حاملہ ہوئی، تب راخل نے کہا کہ اب میں اپنی بہن سے نہایت زور مار کر کشتی لڑی اور فتح پائی، اور خدا نے دوسرا بیٹا دیا، اس کا نام نفتالی رکھا. واخر دعوانا ان الہی میں عالمین. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم وقت کی نزاکت کے باعث ہم طوالت میں گفتگو نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی بھی چیز جو یہاں کمی محسوس ہو رہی ہے، ظاہر ہوگی، تو یہ ساری کتاب مقدس میں موجود ہے. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو اسکرین پر ہماری گفتگو کے فوری بعد دکھائی جائیں گے. واٹس ایپ ہو، ای میل ہو، یا ٹیلی فون نمبر ہو، یا سیل فون نمبر ہو، ویب سائٹ ہو، جو بھی ہو، آپ اس میں اپنا مکمل پتہ لکھ بھیجیے اور ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے. تو اگلی نشست میں یہیں سے پھر آغاز کریں گے کہ یعقوب السلام کے 6 بیٹے ہو گئے، باقی 6 بیٹے کس بیویوں سے ہوئے. واخر دعوانا ان الہی میں عالمین. والسلام علیکم.